نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالۃ من طین مٹی کے خلاصے سے ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین پھر ہم نے بنایا اس کو نطفہ ایک محفوظ ٹھہرنے کی جگہ میں ثم خلقنا النطفة علقة پھر ہم نے بنایا نطفے سے جمع ہوا خون فخلقنا العلقة مضغة پس ہم نے بنایا جمے ہوئے خون سے بوٹی فخلقنا المضغة عظاما پس ہم نے بنایا بوٹی سے ہڈی فکسونا العظام لحما پس ہم نے چڑھایا ہڈی پر گوشت ثم انشأناه خلقا آخر پھر ہم نے بنایا اور تخلیق فتبارک اللہ احسن الخالقین پس برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے ثم انکم بعد ذلك لمیتون پھر بے شک تم اس کے بعد مرنے والے ہو ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ المؤمنون کا پہلا رکوع آیات نمبر 12 سے لے کر 16 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیاب انسان کی صفات کو بیان کرنے کے بعد آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے تصرف پر عقلی دلیل ارشاد فرمائی ہے، اور اس دلیل عقلی کا تعلق انسان کے وجود کے ساتھ ہے، اور انسان کے وجود کے اوپر مختلف حالات اور مختلف ادوار آتے ہیں، انہی کا بیان ہے۔ ایک وہ دور تھا جب نطفہ ماں کے پیٹ میں تھا، پھر اس کے مختلف مراحل اور درجات تھے، کبھی جمع ہوا خون بنا، کبھی لوتھڑا، کبھی بوٹی، کبھی ہڈی، کبھی اس پر اعضاء بنے، کبھی اس میں روح ڈالا گیا۔
دوسری دور اور دوسری حالت ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد موت تک کی حالت ہے، اور اس کے بعد موت اور اس کے بعد برزخ اور قبر کا جہان ہے، اور پھر آخر میں قیامت کا دن ہے جس میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ سارے ادوار جو انسان پر آئے ہیں ان کا خالق اللہ ہے، لہذا برکتیں دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے ہی پیدا کیا انسان کو، من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے بنایا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال من حمأ مسنون، کہیں فرمایا من صلصال کالفخار، ہم نے کھنکھناتی مٹی سے، بجنے والی مٹی سے، اور سڑے ہوئے گارے سے، اور جو بالکل بجنے والی ٹھیکری کی طرح تھی اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھیں ایمان داد مشت خاک را۔ فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ایک مٹی کی مٹھی کے اندر ایمان رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کی مٹھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا اور پھر ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے بنایا، مٹی کی نچوڑ سے بنایا۔ پھر نسل کیسے چلی؟ فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے نطفہ بنا کر ٹھہرا دیا محفوظ مقام میں۔ سورۃ الدہر میں اللہ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان اس کائنات میں ایک بڑا وقت گزر گیا، تیرا تذکرہ بھی نہیں تھا، تیرا نام و نشان بھی دنیا کے نقشے میں موجود۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو بنانا شروع کیا، مختلف مراحل سے گزارا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر آج سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، چلتا پھرتا ہم نے انسان اس کو بنا دیا۔ اور سورۃ الطارق میں یوں فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان تجھے غور تو کرنا چاہیے نا، تو پیدا کس چیز سے ہوا ہے؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دافق، ایک ٹپکتے اور اچھلتے قطرے سے اللہ نے تجھے بنایا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، ایک باپ کی صلب سے نکالا، دوسرا ماں کی چھاتی سے نکالا، اور اللہ نے ان قطروں کو ملا کر انسان تجھے بنا ڈالا۔ اس نے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نطفہ بنایا اور محفوظ مقام کے اندر رکھ دیا۔ وہ محفوظ مقام ماں کا رحم اور ماں کا پیٹ تھا۔ اور اللہ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتوں کو بنایا، اور کہاں بنایا؟ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر بنایا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، تین اندھیروں کے اندر تیری اس قدرت، اپنی قدرت کے ساتھ نطفے کے اوپر کاریگری کر کے اللہ تعالیٰ نے کتنے حسین انسان بنائے۔
اللہ اکبر، اللہ کتنی قدرت والے ہیں کہ نطفے کے اوپر کاریگری فرمائی، اور یہ کاریگری بھی 3 اندھیروں میں کی اور یوسف جیسے حسین بنا ڈالے۔ سبحان اللہ۔ اس نے فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقا، پھر وہ نطفہ پڑا رہا ماں کے رحم کے اندر، پھر ہم نے اس نطفے کو لوتھڑا بنا دیا، جمع ہوا خون بنا دیا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر کچھ عرصہ تو وہ ایسی لوتھڑا سا جمع ہوا خون سا پڑا رہا، پھر ہم نے اس میں ایسی کاریگری کی کہ وہ بوٹی بن گیا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے بوٹی کو ہڈی بنا دیا، یعنی ہڈیوں والا بنا دیا، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کے اوپر ہم نے صاف گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اور تخلیق کی، یعنی ہم نے اس کے اندر قدرت کا روح ڈال دیا۔ اگر صرف گوشت ہوتا تو پھر جناب اعضاء کیسے بنتے؟ ہم نے نقشے بنا دیے، ہم نے اس میں کان بنائے، ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے، اور اس میں ناک اور آنکھیں بنائیں، سر بنایا، باقی دھڑ بنایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے روح ڈالا، نقش و نگار بنا دیے۔ اگر یہ سارے کام اللہ ہی کرنے والا ہے، اور یقیناً اللہ ہی کرنے والا ہے، تو پھر اگلی بات بھی مانو نا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت دینے والا اللہ ہے جس نے انسان کو سب سے خوبصورت کر کے پیدا کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں مٹی کو لو نطفہ بنے ہوں، مٹی کو لو نطفہ بنے ہوں، پھر جاؤں تے جاؤں کو بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بنے ہوں باہر آیوں بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوان پھر بڑھا ہویوں ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تا کے گوا لئی ساری رب آخرت نہ کرے کھوٹی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت دینے والا اللہ ہے جس نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا۔ اور سورۃ التین میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے قسمیں کھا کر کہا انسان تجھے میں نے بڑا خوبصورت بنایا، کہو سبحان اللہ۔ اس نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت دینے والا کون ہے جی؟ اللہ، جو خوبصورت پیدا کرنے والا۔ اور یہ مسئلہ اللہ نے کئی جگہ بیان کیا، مثلا کبھی اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت اللہ ہی دیتا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے۔ کہیں فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا نام تیرے رب کا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ کہیں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، جو خوبصورت کر کے پیدا کرنے والا ہے وہی اللہ برکتیں دینے والا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر روزی کے انتظام کرنے والا، ماں کے پیٹ کے اندر ناف کے ذریعے خوراک پہنچانے والا، اور بن مانگے سب کچھ عطا کرنے والا، اور اپنی مرضی سے صورتیں بنانے والا، اور صورت میں کمال کر دینے والا، اور اپنی مرضی سے آزاد سالم بنانے والا، ادھورے اور ناقص نہ بنانے والا، یہ سب کچھ دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔
آگے فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اے انسان یہ تو تیرا پہلا دور تھا، اب انجام کی طرف بھی تو دھیان کرنا، پھر بے شک تم اس کے بعد مرنے والے ہو۔ یہ ہمیشہ چلتے پھرتے نہیں رہو گے، ہمیشہ دنیا میں ایسی زندگی نہیں گزارتے رہو گے، ایک دن آنے والا ہے ان تیرے اعضاء نے بے جان ہو جانا ہے۔ اس دن آنکھیں تو ہوں گی لیکن دیکھ نہ سکیں گی، لوگ بند کر رہے ہوں گے، اس دن تیرے ہاتھ تو ہوں گے پکڑنے کی ہمت نہیں رہے گی، لوگ سیدھے کر رہے ہوں گے پکڑ پکڑ کے، ٹانگوں کو برابر کر رہے ہوں گے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، گھر والے دوڑتے ہیں کسی دم والے کو بلاؤ، کسی حکیم اور ڈاکٹر کو بلاؤ، اللہ فرماتے ہیں تو دوڑ رہا ہے دم والے کو بلانے کے لیے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور بستر پر پڑا ہوا سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیاں برابر کی جا رہی ہیں، ملائی جا رہی ہیں، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ المساق، آج رب کی طرف لوٹ کر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ بے بس پڑا ہوا ہے، وہ سمجھ چکا ہے اب دم اثر کوئی کرنے والا نہیں ہے، ڈاکٹر کی دوائیاں اثر کرنے والی کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیا سے جانے کا نقارہ اور وقت بچ چکا ہے اور وقت آ چکا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اے انسان چلتی پھرتی تیری مشینری ایک دن بند ہو جائے گی۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا، حضور رحمت کائنات محمد الرسول اللہ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیشہ رہتے، لیکن 63 سال کے بعد جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، معلوم ہوا دنیا میں کسی کو بقا نہیں، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اور پھر اسی پر بس نہیں، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ فرمایا سورہ یاسین میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور زبان پر یہ جملے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، آئے افسوس کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا، جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، رحمان کی بات، رحمان کا وعدہ سچا ہو رہا ہے، نبیوں کی بات آج پوری ہو رہی ہے۔ تو فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اب تو تنگ ہو کر کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کر بھی سکون نہ ملا تو کدھر جائیں گے، موت کے بعد کی سکون کی بھی فکر کرو۔ اے انسان، جیسے تو نطفہ تھا، پھر تو لوتھڑا بنا، یقینی بات ہے، پھر بوٹی بنا، پھر ہڈی بنا اور پھر باہر آیا، ایسے یقینی بات ہے کہ تیرے اوپر موت بھی آئے گی، اور ایسے یقینی بات ہے کہ تم اٹھایا بھی جائے گا۔ اس لیے فرمایا آخرت پر جو ایمان ہے، جو ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، جیسے عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ رسالت بنیادی عقیدہ ہے، ایسے ہی ایمان بالآخرت بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ ایمان بالآخرت کے پھر 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 موت پر ایمان، نمبر 2
قبر پر ایمان، نمبر 3 قبر سے اٹھنے پر ایمان، نمبر 4 حشر کے دن پر ایمان، اور نمبر 5 جنت اور جہنم پر ایمان۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے تیرا دنیا میں آنا یقینی ہے ایسے تیرا دنیا سے جانا بھی یقینی ہے، اور یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائے۔